نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وقال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے ملکی حالات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حالات جنگ کی طرف ملک جا رہے ہیں، تو ان دنوں جہاد کے حوالے سے جہاد کی اہمیت، جہاد کی عظمت اور شہادت کی فضیلت اور اس دور کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے ارشادات فرمائے ہیں، اور اس وقت جو لوگ جنگ میں شریک ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی محاذ میں وہ شریک ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوشخبری سنائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مختصر پیغام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، ضرور سن لیجئے، دوست احباب کے ساتھ ان پیغامات کو شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، ایک جماعت جو ہے قیامت کے قریب شام کی طرف جو ہے جہاد کے لیے نکلے گی، شام کے مطلب فلسطینی جو ہے ان کے ساتھ جہاد کرے گی۔ ایک اور جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ان دونوں جماعت میں سے جو بھی شخص کسی ایک جماعت میں بھی اگر شریک ہو جائے تو اگر وہ شہید ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، جہنم سے وہ بچ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ان غازیوں کے لیے تو بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ جو شخص بھی جہاد ہند میں شریک ہو کر شہید ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا کتنے خوش نصیب ہے ہمارے ملک کے فورسز جو بارڈر کے اوپر جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، دن رات وہاں پر پہرے دے رہے ہیں، اور بعض اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس حدیث کے مطابق وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جو بھی شخص کسی طریقے سے بھی اگر وہ ان محاذوں میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ دعا کے سلسلے میں، چاہے اس کے دل میں تمنا ہے، ارادہ ہے کہ اگر مجھے حکومت وقت اجازت دے تو میں شریک ہو جاؤں گا، یا پاک فوج، پاک آرمی اگر ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہے، کسی بھی قربانی کے لیے ہم تیار ہے۔ اس طرح اگر کوئی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی خوش نصیب ہے۔ لہٰذا اکثر چونکہ لوگوں کو اس حوالے سے معلوم نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب جہاد ہند کیا ہے، اور جو فلسطینی جو اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہے ان کی فضیلت کیا ہے۔ لہٰذا اس دور کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی، کہ ان دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص شریک ہو جاتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے تو وہ جنت میں انشاءاللہ تعالی چلا جائے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا کی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جہاد جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے جہاد جاری رہے گا۔ جیسے الجہاد ماض الی یوم القیامہ کے سامنے بیان کر دی کہ جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا، جب تک کفر باقی ہے جہاد باقی رہے گا۔ لہٰذا جہاد جو ہے قرآن مجید کے بے شمار آیتوں سے، صورتوں سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے بعض مقام پر اللہ رب الجلال نے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا ہے، بعض مقامات پر جہاد کی فرضیت کو بیان کیا ہے، بعض مقامات پر جہاد نہ کرنے والوں کے لیے وعیدوں کو بیان کیا ہے، بعض مقامات پر جہاد کے لیے تیاری کو بیان کیا ہے، بعض مقامات پر جہاد کے طریقوں کو بیان کیا ہے۔ احادیث، بے شمار احادیث ہے اس بارے میں۔ لہٰذا جہاد کا منکر جو ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہوگا، حدیث کا بھی منکر ہوگا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
جو اصل بات یہ ہے کہ حکومت وقت اگر اجازت دے، اگر وہ کہہ دے مسلمانوں سے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے گھروں سے نکلے، اس وقت جو ہے ہم حکومت وقت کے ساتھ مل کر ملک و ملت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے اس طرح کے اور بھی ویڈیوز، وظائف اور مسائل، بیانات آپ کو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔